نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 30th کلاس کریں گے اور اس میں ہم غزوہ احد کو کمپلیٹ کر لیں گے، مکمل غزوہ احد ہم پڑھیں گے۔ اور غزوہ احد کا پہلا مرحلہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھ لیا تھا، اس کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا مرحلہ اور اس کے اختتام تک جائیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران میں جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ اب ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، سورہ آل عمران پوری، کیونکہ وہ آلموسٹ بن رہی تھی 80 آیات آلموسٹ بن رہی ہیں، آلموسٹ سورۃ الانفال جتنا ہی اس کا سائز ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو پھر پورا ایک الگ سے سیشن چاہیے ہوگا۔ اور جیسے قرآن مجید ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، تو غزوہ احد کا پورا ذکر جہاں پر آئے گا انشاءاللہ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں بعد میں اسٹڈی کریں گے۔ یہ جو غزوہ احد سے ریلیٹڈ اب جتنے واقعات ہم پڑھنے والے ہیں اور جتنی بھی روایات ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں کتاب المغازی میں صحیح بخاری اور مسلم میں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہیں سے سارا کا سارا کچھ لیا گیا ہے، سارے واقعات۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کتب ہیں، اسپیشلی علامہ شبلی نعمانی کی بہت زیادہ تفصیل میں جو کتاب لکھی گئی ہے، اس سے میں موسٹلی ریفر کر کر آپ سب کو پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی یہ سارے واقعات اسی طرح موجود ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھ لیا تھا کہ احد کا جو پہاڑ تھا یہ اس طریقے سے پورے 1 مائل 1 میل تک پھیلا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بالکل سامنے نیچے کی طرف جو آپ کو سڑک نظر آ رہی ہے نا، وہ بیسکلی مدینہ کی باؤنڈری نظر آ رہی ہے، مدینہ کا شہر بیسکلی نظر آ رہا ہے، اور مدینہ کی باؤنڈری میں تو آپ کو پتا ہے حرم میں یہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ بیسکلی انکلوڈیڈ ہے۔ اور یہ میدان جنگ تھا، یہ آپ کو جو سب سے اوپر آرمی نظر آ رہی ہے، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں کی صفیں بنائی تھی۔ اور غزوہ احد کے اوپر تھوڑے سے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑوں کا پورا سلسلہ، انہی کے درمیان میں ایک وادی میں مسلمانوں کا قیام تھا، خیمہ زنی تھی۔ یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا ریکیپ ہم کریں گے۔ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار بنایا تھا، جھنڈا ان کو پکڑایا تھا، اور 2 فوجیں ارد گرد کھڑی کی تھی، اور بیچ میں یہ آپ کو جبل الرما نظر آ رہا ہے۔ جبل الرما جو تھا، یہاں پر بیسکلی تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے جو کہ 50 کے قریب تھے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے کمانڈر تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نیچے جو کھڑے یہ مشرکین۔ اب آپ دیکھ رہے کہ مشرکین جو تھے بدر میں ان کی کوئی خاص صف بندی وغیرہ نہیں تھی، لیکن سنس انہوں نے مسلمانوں کو بدر میں جیتتے ہوئے بدر میں صف بندی دیکھی تو ان کو بھی کچھ آئیڈیا ہو گیا، اور یہ بھی باقاعدہ خالد بن ولید کے ایک فوج خالد بن ولید کے ہاتھ میں دی گئی، دوسری طرف اکرمہ کو کھڑا کیا گیا، اور تیسری طرف صفوان بن امیہ کو، اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ، اور یہ تینوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ تو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ان کے پاس فوجیں تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو پکچر ہے اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی غزوہ جو پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد یہ جو بلیک کلر کے جو گھوڑے اکٹھے کھڑے ہیں، یہ خالد بن ولید کی فورس ہے، جو کہ اب یہ ایرو جہاں سے بنا ہے جبل الرما سے گھوم کر پیچھے سے حملہ کرے گی۔ اور بیسکلی غزوہ احد میں جو کہ گڑبڑ جتنی بھی ہوئی اس کی مین وجہ کیا تھی؟ جبل الرما سے تیر اندازوں کا ہٹ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسکلی اطاعت نہ کرنا۔ ڈیفینیٹلی وہ صحابہ تھے اور ان سے جو اطاعت نہ ہو سکی وہ ایک اجتہادی غلطی تھی، یعنی کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہ ہمیں ان کے خیال میں شاید ہمیں اتنی ہی اطاعت کرنی تھی، جنگ ختم ہو چکی ہے تب تک کے لیے شاید یہ حکم تھا، آگے کے لیے نہیں تھا، یہ سمجھ کر وہ گئے۔ یعنی جان بوجھ کر ان سے یہ غلطی، انہوں نے یہ غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر ان کا ارادہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کا، لیکن البتہ ان سے یہ غلطی ہوئی۔ اب یہ ہم دیکھ لیں جبل الرمان بالکل خالی ہو چکا ہے، تقریباً 10 تیر انداز اس کے اوپر رہ گئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود باقی تیر انداز بھی گئے، اور سب گئے کیوں تھے؟ مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا اس کو لینے کے لیے۔ مال غنیمت بیسکلی دنیا کی محبت تھوڑی سی بیچ میں شامل ہو گئی اور اس میں مسلمان آگے چلے گئے۔ اب یہ سارے جو باطنی کیفیات ہیں نا، اور جو
مسلمانوں کے اندر کیا سوچ چل رہی تھی، یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آئے گی، وہاں پر ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اوپر سے جا کر حملہ کیا، اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بیسکلی تیر انداز نیچے آ چکے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تک جب تک کہ یہ تیر انداز وہیں پر تھے اور یہ فوج جو ہے خالد بن ولید کی واپس نہیں موڑی تھی، تب تک زیادہ تر کیا ہو چکا تھا، مشرکین جو تھے وہ ڈر کر بھاگ چکے تھے، صحیح، کیونکہ مسلمانوں نے ان کے اوپر اوپن حملہ کیا تھا، اور حملے میں ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے۔ اینڈ میں ہم دیکھیں گے کتنے لوگ کفار کے مارے گئے، اور الٹیمیٹلی یہ لوگ اپنے قدم جما نہ سکے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اور اس کی مین ریزن یہ بھی تھی کہ ہر طرف سے رستہ بند تھا، صرف 300 میٹر کا رستہ کھلا تھا جہاں سے کہ ان کو حملہ کرنے کا آپشن بیسکلی ملا تھا، حالانکہ تعداد میں یہ لوگ 3000 تھے اور مسلمان صرف 700 کے قریب تھے، صحیح۔ تو یہ ہم زیادہ ڈیٹیل اس کی لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب دوسرے مرحلے میں بیسکلی ہوا کیا، خالد بن ولید جو تھے انہوں نے پیچھے جاتے جاتے، جو کہ انتہائی ہوشیار تھے، ذہین تھے، اور بعد میں انہی کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور سیف اللہ اتنا بڑا لقب، اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب ان کو دیا گیا، یہ وہ صحابی تھے۔ تو بیسکلی فی الحال تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، فتح مکہ سے مہینہ 2 مہینہ پہلے یہ اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ، وہ ہم وہاں جا کر دیکھیں گے۔ تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہے کہ مسلمان تو وہاں سے ایک تو وہ پہاڑی سے ہٹ گئے ہیں، دوسرا ان کا تو دھیان جنگ سے بالکل ہٹ گیا، مال غنیمت جمع کرنے پہ لگ گئے۔ تو انہوں نے 100 کے قریب فوج جلدی جلدی جو ان کے ساتھ بیسکلی آ سکتا تھا اس کو فوراً لیا، اور یہ ساری سچویشن جو ہے نا، یہ سب کچھ ہفتے کے دن 15 شوال کو ہو رہا ہے، ایک ہی دن میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ پڑھیں گے تو ہم ڈیٹیل میں، لیکن آپ یہ سمجھے گا کہ یہ سائملٹینیسلی اکٹھے اور ایک دم سے ہو رہے ہیں، ان میں بہت زیادہ گیپ نہیں ہوگا، سوچنے کا موقع جیسے ملتا ہے یا پلاننگ کرنے کا موقع، یہ سارا کچھ اب نہیں ہو رہا، بلکہ فوراً یہ اب سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو ارد گرد لوگ تھے وہ بیسکلی ان کے ساتھ جمع ہوئے، اور آگے جا کر انہوں نے اوپر سے گھوم کر ایک دم سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جو کہ اکثر ان میں سے ڈھال اتار چکے تھے، اپنا اسلحہ رکھ چکے تھے، نہتے تھے، یا پھر گروپنگ میں موجود نہیں تھے، گروپس میں موجود نہیں تھے۔ گروپس میں ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک پر حملہ ہو رہا ہے تو دوسرا بچا رہا ہے، ٹھیک ہے، دفاع کے لیے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جب اکیلے ہوں گے اور دو کفار بھی ایک مسلمان پر حملہ کریں گے تو بچنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی شہادتوں میں ایک دم سے اضافہ ہوا، تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، اور ان میں مہاجرین بھی تھے، لیکن انصار کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی۔ انصار کی جتنی تعداد غزوہ احد میں شہید ہوئی وہ نہیں ہوئی کہیں بھی اور، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ انصار غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تو جیسے ہی خالد بن ولید آئے ہیں تو سب سے پہلے ان کو دیکھنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اعلان بھی کیا کہ مسلمانوں بچو، خالد آ گیا ہے، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے بیسکلی۔ اور حالانکہ اس میں رسک بھی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کر خود اپنی لوکیشن کا بتا دیا کہ میں وہاں پر موجود ہوں، احد کے درمیان بالکل جو وادی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ موجود تھے نا۔ تو لیکن اس وقت فی الحال کوئی چارہ نہیں تھا، اور تمام مسلمانوں کو بچانا تو تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اور خود اسی پہاڑی پر، احد کی ایک پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا۔ پہاڑی پر چڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ اوپر جا کر بالکل باریک سا ایک غار تھا جس میں بیسکلی ایک یا دو شخص اندر جا سکتے تھے، وہاں تک جانا اب مقصود تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ نیچے جو سارے کے سارے مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ تھے جن کی آگے ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، نیچے جتنے مسلمان تھے ان سب میں بوکھلاہٹ مچ چکی تھی، اور ان میں سے کچھ جو تھے وہ ایک دم سے واپس مدینہ کی طرف بھاگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھے کہ کس طرح کی بوکھلاہٹ کی سچویشن ہوگی، پریشانی کی سچویشن ہوگی، ایک دم سے یہ فیصلہ کرنا کہ نہیں ہم نے واپس نہیں بھاگنا، ہم نے لڑنا ہے، یا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ ہر ایک کا دماغ اس وقت یہ سوچ نہیں رہا تھا، ٹھیک۔ تو اس وقت جس وقت جیسے جو سمجھ میں آئی اس نے وہ فیصلہ کیا۔ تو کچھ مسلمان ایسے تھے جو کہ نہتے ہوں گے یقیناً اور اکیلے ہوں گے، وہ فوراً واپس کو بھاگے، کیونکہ احد اور مدینہ کے درمیان اتنا زیادہ ڈسٹینس نہیں تھا، فاصلہ نہیں تھا، یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ چل کر اگر تیزی میں چل کر آئیں تو 20 منٹ لگتے ہوں گے، 15 سے 20 منٹ لگتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آرام سے آئیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا، اور گاڑی پر تو 5 منٹ کا ڈسٹینس ہے، اور احد تو ویسے بھی حرم کے اندر آتا ہے، تو اتنا زیادہ فاصلہ تھا نہیں۔ تو کچھ مسلمان واپس گئے، کچھ مسلمانوں نے وہیں پر لڑے، اور بہت سارے ان میں سے اکیلے بھی تھے، اور
انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن کے قصے ابھی ہم دیکھیں گے، اور کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا اور اوپر جانا شروع کر دیا۔ اب پیچھے سے ہی ابو سفیان تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ جی خالد نے دوبارہ سے حملہ کر دیا ہے، تو ابو سفیان بھی وہاں سے واپس ہو لیا اور واپس ان لوگوں کو جوائن کر لیا، اپنی آرمی کو جوائن کر لیا۔ اب یہ جو مسلمان بیسیکلی بوکھلاہٹ میں بھاگے تھے، ان سب میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کو اس وقت نہیں سمجھ آئی اور وہ واپس چلے گئے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیسیکلی جب شہید کیا گیا نا، خوارج نے جب شہید کیا، اور بھی دشمن تھے بیسیکلی ان کے ارد گرد جنہوں نے ان کو شہید کیا، تو اس وقت جو حضرت عثمان پر الزامات لگائے تھے، ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ کیا آپ احد سے بھاگ نہیں گئے تھے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا تھا کہ ہاں بالکل میں احد سے چلا گیا تھا، لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو ہم پر الزام لگانے والے؟ تو یہ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت کا، اس لیے میں نے یہاں پر آپ کو بتایا۔ اور یہ اس طرح کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، یہ بیسکلی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جس پر بھی جو بھی ایسے واقعات ہیں جن پر کہ کسی نہ کسی صحابی یا مسلمان پر اعتراض کیا جاتا ہے نا، یا اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ واقعات تو ہمیں ضرور پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ تو جو حضرت عثمان نے جواب دیا وہی جواب ہمارے پاس ہے۔ جو دوسرا گروپ ہے جو بیسکلی اہل سنہ کے خلاف بولتا ہے، صحابہ کے خلاف بولتا ہے، وہ جب اس طرح کے الزام لگاتے ہیں تو کم از کم ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے جواب، ان کی دفاع میں جواب آنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع اس کی غیر حاضری میں کرے گا، یعنی موجود نہیں ہے وہ مسلمان لیکن اس کا دفاع کرے گا وہ مسلمان، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت بڑے اجر کی خوشخبری دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بڑا اجر ہے اس کا، اور اتنا بڑا مقام بن جاتا ہے اس مسلمان کا جو دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس کی ایبسنس میں۔ تو صحابہ کا دفاع کرنا تو ہماری پھر ذاتی ذمہ داری ہے، اور جب ہمیں ہسٹری نہیں پتہ ہوگی، ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز نہیں پتہ ہوں گے، ہم کریں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی رکھنا ہے۔ تو آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پناہ لینے کے لیے احد پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ بیسکلی عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ روایات کے مطابق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن زیادہ صحیح روایات یہی معلوم ہوتی ہیں کہ سعد اور طلحہ آپ کے ساتھ تھے، اور ابو بکر اور عمر وہ نیچے ہی لڑائی کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں آپ کو جوائن کیا۔ اور آپ کے ساتھ تقریباً 7 سے 9 انصاری موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھتے چڑھتے فرماتے تھے کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے گا؟ تو سب سے پہلے حضرت طلحہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کا دفاع کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں طلحہ، تم ابھی نہیں، تم اوپر چڑھو۔ اور آپ نے ایک ایک کر کے ایک انصاری کو پیچھے کو بھیجا، بیسکلی پیچھے سے دشمن اوپر چڑھ رہے تھے نا، مسلسل حملہ کر رہے تھے، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی تیر پھینک رہا تھا، اور کوئی گھوڑوں پر آ کر تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن کا نہیں پتا چلا تھا، لیکن جن کو پتا چلا تھا وہ البتہ حملہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ تو ایک ایک انصاری جاتا اور ان کے ساتھ جا کے لڑتا، اور الٹیمیٹلی سنس انصاری ایک ایک ہوتا اور وہ لوگ زیادہ ہوتے، تو اس وجہ سے شہادتوں کا جو نمبر ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیسکلی یہ انصاری ہی تھے، اور ان انصاریوں کے بیسکلی ان کو ہیڈ کر رہے تھے، ایک طرح سے ان کے کمانڈر تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شہید ہو گئے، اور سارے کے سارے انصاری شہید ہو گئے، اور صرف طلحہ اور سعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، اور آپ تینوں اوپر چڑھتے گئے۔ آگے جا کے ان کی بہادری کا ہم مزید دیکھیں گے، پہلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر مزید کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اور آپ کے ساتھ، یہ بیڈ میں دیکھیں گے۔ نیچے اب ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے مرحلے میں بہت بہادری سے لڑے، میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بیسکلی ان کے نام آتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کفار کے لوگوں کو مارا، اور صف بصف یہ ان کی صفیں تمام کرتے جا رہے، سب کو مارتے جا رہے تھے۔ اور ان کو بیسکلی اتنے زیادہ بہادر تھے حضرت حمزہ کہ ان کو سامنے سے حملہ کر کے مارنا
ایک طریقے سے ممکن تھا نہیں. ہمیں پتا ہے کہ بدر میں جو مبارزہ ہوا تھا 1 to 1 جو فائٹ ہوئی تھی اس میں حضرت حمزہ نے کس بہادری کے ساتھ سامنے والے دشمن کو مار دیا تھا. اور مبارزے میں ظاہری سی بات ہے وہی جاتا تھا جو کہ ساری قوم میں سے سب سے زیادہ بہادر ہے. تو اتنے بہادر جوان تھے یہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے, 2-4 سال کا فرق تھا صرف. تو ان کو قتل کرنے والے ہم جانتے ہیں کہ حبشی تھے, حضرت حبشی. ان کا یہ بھی بعد میں اسلام قبول کریں گے, فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, صحابی تھے, لیکن فی الحال انہوں نے یہ قتل کیا تھا. فی الحال ہم ان کی سٹوری پڑھ لیتے کہ حبشی کے پاس نا جب یہ بوڑھے ہو گئے تو 2 تابعین کے زمانے میں 2 تابعین ان کے پاس گئے, اور ان سے اس وقت تک یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ایون صحیح سے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے اور صحیح سے چل پھر بھی نہیں پاتے تھے. تو 2 تابعین ان کے پاس گئے, فرمایا کہ آپ ہمیں قصہ سنائیے کہ آپ نے کیسے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا, کیسے ان کو شہید کیا. تو حبشی نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ پورا قصہ سناؤں گا جو بیسکلی میں نے جب اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی میں نے قصہ سنایا. تو اس طرح یہ پورا قصہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. حبشی فرماتے ہیں کہ مجھے جو جبیر بن مطعم تھے نا, جبیر بن مطعم, وہ بھی بعد میں مسلمان ہو جائیں گے, فی الحال مسلمان نہیں ہیں, اور وہ بدر کے قیدی بھی تھے. ٹھیک ہے, مطعم بن عدی کے جو بیٹے تھے. مطعم بن عدی تو کافر تھے اور بدر سے پہلے ہی مر گئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی تھی نا. آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ کہتا کہ سارے قیدی مجھے دے دو, میں اسی طرح دے دیتا, کیونکہ مطعم بن عدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بہت زیادہ کرتے تھے نا. لیکن خیر جبیر بعد میں مسلمان ہوئے, ابھی تک وہ کافر ہیں, اور بدر میں پکڑے گئے تھے, بعد میں فدیہ دے کر چھڑوا لیے گئے, واپس چلے گئے. واپس جا کر مطعم جبیر بن مطعم جو ہے ان کے چچا کو بیسکلی حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہند کے والد جو تھے عتبہ, ہند جو ابو سفیان کی بیوی ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی بعد میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ. تو ہند کے جو والد تھے عتبہ, مبارزے میں وہ قتل ہوئے تھے, اور عتبہ کے چھوٹے بھائی یعنی ہند کے چچا بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہند بھی اور جبیر بن مطعم, ان دونوں کا بیسکلی نام آتا ہے, لیکن حبشی اصل میں غلام جبیر بن مطعم کا تھا. ٹھیک ہے, تو جبیر بن مطعم نے یا تو اس کو کہا کہ جی میرے چچا کو بدر میں مارا گیا, تو تم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کرو. اور مارا بھی سنس حمزہ نہیں تھا تو وہی تو چچا تھے. تو 2 بیسکلی وجوہات بن گئی کہ ان کو جا کے قتل کرو, اور کچھ روایت کے مطابق ہند نے یہ کہا کہ تم جا کے قتل کرو اور تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. تو بیسکلی حبشی کے ساتھ آزادی کا وعدہ کیا گیا, اور حبشی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی شوق, کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں جا کے کسی کا قتل کروں یا میں جنگ لڑوں, لیکن مجھے اپنی آزادی بہت زیادہ پیاری تھی, جس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا اور میں نکل گیا. اور میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جی میں بہادری سے جا کے لڑوں یا سامنے سے وار کروں, مردانگی کے بارے میں, بہادری کے بارے میں, یا میری بے عزتی ہوگی اگر میں پیچھے سے حملہ کروں. میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا, بس مجھے اپنی آزادی پیاری تھی. میں وہاں پر گیا ہوں میدان میں, اور میں صرف یہ دیکھتا رہا کہ حمزہ کدھر جا رہے کدھر نہیں جا رہے. میں چھپ چھپ کے ان کا پیچھا کرتا رہا, اور الٹیمیٹلی وہ جب حضرت حمزہ ایک کافر پر حملہ کر رہے تھے, اور حملہ کر کے کافر کو انہوں نے مارا ہی تھا, ان کی تلوار نیچے تھی اس وقت, تو پیچھے سے میں دیکھ رہا تھا. اور یہ جو حبشی تھے یہ ان کے پاس نا نیزا تھا, نیزا کہتے ہیں میرے خیال میں, جو چاقو سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے نیزا, اور یہ بہت اچھے نیزا چلانے والے, بہت اچھا شکار کرنے والے اور نشانہ لینے والے تھے, بیسکلی مشہور تھے اپنے نشانے میں حبشی. تو انہوں نے بس کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا جیسے ہی حمزہ کی تلوار نیچے ہوئی ہے اور مجھے موقع ملا ہے, اور انہوں نے حالانکہ ڈھال آرمر پورا پہنا ہوا تھا حضرت حمزہ نے, لیکن موقع ایسا تھا کہ اس میں جو سوراخ تھا وہاں سے نیزا لگ سکتا تھا پیچھے سے, کمر سے. تو میں نے پیچھے سے اتنی زور سے نیزا پھینکا ہے کہ وہ جہاں پر گیپ تھا ڈھال میں وہاں سے گزرا ہے اور آگے کو نکلا ہے, پیٹ سے آگے کو نکل گیا, اتنی زور سے نیزا پھینکا. اور حضرت حمزہ نے اس کے باوجود پیچھے مڑ کر دیکھا اور تلوار اٹھائی کہ میں آگے سے حملہ کروں, لیکن اتنا بڑا وار ظاہری سی بات ہے کون برداشت کر سکتا تھا. وہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گر کر ان کی شہادت ہوئی. تو یہ وہ واقعہ تھا جو بیسکلی حبشی نے سنایا. اور اس کے بعد اینڈ میں جا کر حضرت حمزہ کی میت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ ہند جو تھی, بعد میں وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, لیکن خیر اب ہم نے واقعات تو سنانے ہیں نا, تو اس لیے تھوڑا میں کوشش میں یہی کرتی ہوں کہ تھوڑا ہم رسپیکٹ فلی ہی ان سب کا نام لیں, اور رسپیکٹ کے ساتھ ہی ہم واقعات سنائیں, کہ کسی کی بھی نہ کسی کا کوئی ہم بے احترام کے خلاف ہماری بات نہ جائے. ٹھیک ہے, چاہے یہ لوگ ابھی مسلمان ہیں یا بعد میں مسلمان ہوئے,
ہم کسی کے خلاف ہماری عزت کیے بغیر ہم بات نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ زیادہ تر احد کے لوگ زیادہ تر وہ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، بدر کے جو سردار تھے زیادہ تر وہ تھے جو وہیں مارے گئے، اور احد کے سردار اور سرداروں کے علاوہ بھی باقی لوگ وہ زیادہ تر وہ تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو الٹیمیٹلی بہرحال ایک عزت کا خیال ہمیں رکھنا ہی ہے۔ تو ہند نے البتہ وہاں پر کیا کیا، غصہ تھا، نفرت تھی، بدلہ لینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ کو پتا ہے کہ قریش کے لوگ یا عرب کے لوگ ان کا کوئی قبیلے کے کسی ایک شخص کو بھی مار دیتے تھے نا تو جنگ چھڑ جاتی تھی، اور وہ پھر وہ قتل اور جنگ جو ہے وہ سالوں سال چلا کرتی تھی۔ یہاں تو پھر پورا بدر کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ آئے تھے، اور بدر میں اتنے ان کے لوگ پورے سردار اور ہر گھر کا بندہ مرا تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو ہند نے بیسکلی کیا کیا کہ حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا، اندر سے ان کا کلیجہ، ان کا جگر نکالا، منہ میں رکھ کے اس کو چبایا، اور چبا کے پھر نگلنے کے بجائے اس کو پھینک دیا، اور ان کی انگلیوں کو کاٹا، انگلیوں کی جو پوریں تھیں اوپر اوپر سے وہ کاٹی، جو پاؤں کی انگلیاں تھی وہ کاٹی، اور ان کو ان کا ہار بنا کر اس کا ہار کو پہنا، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ میں یہ ان کی میت کے ساتھ کیا گیا، اور صرف حضرت حمزہ ہی کی نہیں باقی بھی کچھ میتوں کے ساتھ میوٹیلیشن جس کو کہا جاتا ہے، اعضاء کو کاٹنا، یہ عمل کیا گیا، اور جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی میت کو دیکھا، لاش کو دیکھا، تو آپ نے بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں اب جب یہ لوگ لگیں گے نا تو میں ایک حمزہ کے بدلے 30 لوگوں کو میوٹیلیٹ کروں گا، ان کے اعضاء کاٹوں گا، جس پر سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئی تھی کہ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو آپ برابری کا لیں گے، ادروائز آپ بدلہ نہیں لیں گے۔ خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، اور میوٹیلیشن سے اعضاء کاٹنے کو حرام قرار دے دیا تھا، یہ ہمارے دین میں حرام ہے، چاہے جو جنگ ہے، جیسے بھی ہے، جیسا بھی دشمن ہے، یہ کرنا، ایون میت مرے ہوئے شخص کے ساتھ ایسا کرنا، کیونکہ یاد رکھیے گا میت کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میت کے ساتھ بھی ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ البتہ شروع کے واقعات ہیں، اور غم و غصے کی کیفیات ہیں، ان ساری کیفیات کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسے ایسے سمجھے کہ جیسے آپ ان میں موجود ہیں اور ان کے حالات و واقعات کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ جو اس موقع پہ کہا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے وہ کن حالات میں کیا جا رہا ہے۔ اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کو دیکھ کر یہ بھی فرمایا کہ اگر میرا بس چلے نا، میں حمزہ کی لاش کو یہیں چھوڑ دوں کہ مزید پرندے اور جانور آئیں اور حمزہ کی لاش کو مزید اکھیڑیں، مزید ان کے اعضاء کو بکھیر دیں، تاکہ حمزہ کو مزید اجر ملے اور ان کے درجات مزید بلند ہو۔ لیکن ایسا بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے اس وقت کیا تھا، جذبات تھے، جذبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب فرما رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا، اور ان کو عزت کے ساتھ اینڈ میں دفنایا گیا۔ دفن کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ اینڈ میں ہی جا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ان کی میت کو پھر جیسے ہی حضرت صفیہ، اب مدینہ اتنا دور نہیں تھا، آپ کو پتا ہے خبر پہنچ رہی تھی بار بار، جیسے حضرت صفیہ کون تھی، حضرت صفیہ ابن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد پھوپھی جن کا کنفرم ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت زبیر بن عوام جو ہے وہ ان کے بیٹے بھی تھے، صحیح، جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ تو حضرت صفیہ ان کی بہن تھی، سگی بہن، باقی سوتیلے بہن بھائی بھی تھے نا، تو حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ البتہ سگے بہن بھائی تھے۔ تو حضرت صفیہ کو جیسے ہی خبر ملی ہے وہ بھاگتی ہوئی آئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے تو پکارا ہے کہ عورت کو روکو، عورت کو روکو۔ تو حضرت زبیر وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی والدہ کو پہچان لیا، آگے جا کے حضرت صفیہ کو روکا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں جا کے حمزہ کو دیکھوں گی۔ تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اب آگے مت جائیں۔ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آگے نہیں جاؤں گی، اور پھر حضرت صفیہ نے کفن دیا اپنے بیٹے کو زبیر کو کہ اس کفن میں حضرت حمزہ کو دفنایا جائے۔ البتہ بعد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور جا کر میت کو بھی دیکھا۔ بہادر خاتون تھی، اور یہ وہ بہادر خاتون تھی حضرت صفیہ، غزوہ خندق میں ان کا ذکر بھی آئے گا کہ کیسے بہادری سے انہوں نے ایک شخص کو مارا بھی تھا، ٹھیک ہے، غزوہ خندق میں، جو آگے جا کے ہم انشاءاللہ 4 ہجری میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اب جو میں اینڈ کی، یہ جو میت کے بارے میں جو ڈیٹیل بتائی وہ ظاہر سی بات ہے اینڈ کی ہے، لیکن ہم ایک ایک واقعہ کمپلیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، صحیح۔ تو
हबशी जो थे वो बताते हैं कि फतह मक्का के बाद वो छुप गए कि अब मुझे तो पकड़ के कत्ल कर दिया जाएगा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया था और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख भी, तकलीफ भी बहुत ज्यादा थी। तो हबशी जो थे वो भागते रहे। इवन आप हजरत हमजा की शहादत के बाद एक अंसारी के यहाँ बेटा हुआ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और फरमाया कि या रसूलल्लाह मुझे बताइए मैं क्या नाम रखूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमजा नाम रखो कि ये मुझे नाम बहुत महबूब है। यानी गम ताजा था, मोहब्बत इतनी ज्यादा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ये ऐसा नहीं चाहते थे कि हजरत हमजा उनको छोड़कर चले जाएं। और इस्लाम के का जो जोर था, ताकत थी, वो इन सहाबा पर मबनी थी। ठीक है, ये सहाबा थे जो कि इस्लाम को ताकत देने वाले थे। और आपको याद होगा कि जब हजरत हमजा जब इस्लाम कबूल किया था और हजरत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया था, तब पहली दफा सारे के सारे मुस्लिम जो थे दारुल अरकम से निकले थे और जाकर काबा में नमाज पढ़ी थी। ठीक है, ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। ये इनकी बहादुरी को शो कर रहा है ना। अगर ऐसे सहाबा अगर चले जाएं तो कुफार का तो बहुत ज्यादा हौसला बुलंद होता। तो इस वजह से एक बहुत ज्यादा गम की कैफियत थी। तो हबशी फरमाते कि मैं छुपता रहा, ताइफ चला गया, ताइफ भी फतह हो गया, वहां से मैं कहीं और जाने लगा तो एक सहाबी ने मुझसे कहा कि भाई अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। इस्लाम कबूल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कुछ नहीं कहते। तो हबशी ने यही फैसला किया, अपना चेहरा लपेटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर कलमा पढ़कर फिर चादर हटाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, पहचाना, फरमाया कि तुम ही हबशी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी ने कहा कि जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाहिर है वो इस्लाम कबूल कर चुके थे तो अब तो कत्ल नहीं हो सकते थे। तो आप इस्लाम जो है बेसिकली इस्लाम का कबूल होना पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक एक हर्फ बताओ जैसे तुमने हमजा को शहीद किया। तो हजरत हबशी ने सारा किस्सा सुनाया जैसे उन्होंने हजरत हमजा को शहीद फरमाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और जब हजरत हमजा की मैयत देखी थी तब भी ग़ज़वा उहद के मकाम पर तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए थे। दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अब आइंदा मेरे सामने मत आना और जब भी मेरे सामने आओ तुम अपना चेहरा ढांप लेना, बेसिकली मेरे सामने मत आना। क्यों? क्योंकि गम की कैफियत इतनी ज्यादा थी ना कि देखते तो दोबारा गम ताजा हो जाता, देखना नहीं चाहते थे। तो हजरत हबशी के लिए यही बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी आजमाइश के अल्लाह के रसूल के सामने जाएं लेकिन अपना चेहरा नहीं खोल सकते, चेहरे को ढांप के रखेंगे। और आखिर में जब सब वापस जा चुके थे मदीना तो औरतें जो थी वो बैन करने लगी सबकी शहादतों पर। उस वक्त तक ये जो बैन करना है मैयत पर ये मना नहीं हुआ था, ठीक है, ये जायज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी दुख की कैफियत थी कि आपने फरमाया कि हमजा के ऊपर बैन करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मुहाजिर थे, मुहाजिरीन के रिश्तेदार खानदान बहुत बड़े बड़े तो वहां मौजूद नहीं थे, औरतें इतनी ज्यादा नहीं थी। तो अंसारियों को ये सुनकर जोश आया और उन्होंने अपनी औरतों को भेजा और वो औरतें जाकर आपसे सल्लम के घर के बाहर उन्होंने बैन किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पहले शुक्र अदा किया और उसके बाद आपने फरमाया कि आज के बाद कोई भी किसी के ऊपर बैन, ये वावेला मचाना, वेलिंग करना, ये सब कुछ नहीं होगा। उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो ये हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का वाकया था। इसके बाद हजरत मुसअब बिन उमैर की शहादत हुई। अच्छा, ये बाद मैं वैसे ही कह रही हूँ, ये वाकयात हम बेसिकली इस तरह पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बाद का वर्ड यूज किया, अदरवाइज हमें नहीं पता कि किसकी शहादत पहले हुई। सही, कौन किस वक्त मारा गया, शहीद हुआ, कौन कौन कब जख्मी हुआ, कौन सा हमला कब हो रहा है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्स क्रोनोलॉजिकली वक्त के एतबार से हमें नहीं पता होती। सही, इसको सिर्फ बाद में उलमा ने पीस टुगेदर किया है, इकट्ठा करके हमें बयान किया है कि जिस तरह बेसिकली जितनी अहादीस इकट्ठी करके जिस तरीके से समझ आई कि ऐसा होना चाहिए उस तरीके से बयान किया गया। सही है, पुराने जमाने में जाहिर सी बात है इस तरह वाकयात नहीं लिखे जाते थे कि जी एक डिटेल में लंबी तारीख लिखी जा रही है। अहादीस जमा की गई थी, अहादीस में और फिर सहाबा से पूछकर अलबत्ता सीरत लिखी गई। तो हजरत मुसअब बिन उमैर की शहादत कैसे हुई हम जानते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर कौन थे? वो पहले महाजिर जो के हिजरत करके अंसारियों के पास मदीना गए थे। ज्यादातर अंसारी इनके हाथ पे मुसलमान हुए थे और ये इनको बेसिकली तबलीग करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना भेजा था सबसे पहले। और ये वो सहाबी थे जो कि मक्का में इंतहाई अमीर माँ बाप के इंतहाई अमीर बेटे थे, लाडले थे, कि एक वक्त एक दिन में एक कपड़ा नहीं रिपीट नहीं करते थे कपड़े अपने, और महंगे से महंगे परफ्यूम्स यूज करते थे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद इंतहाई गरीब हो गए। इनके वालिदैन ने इनको पहले कैद किया, उसके बाद निकाल दिया और इनके पास इतन एक चादर एक कपड़ा होता था। ये इनके हालात थे। इस्लाम की खातिर इन्होंने सब छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेज दिया मदीना और सारे इंसार अंसार इनसे मोहब्बत करते थे।
تقریباً تمام انصار ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہ تھے جھنڈا اٹھانے والے جنگ احد میں، غزوہ احد میں. آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ جو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں یہ آپ کو آلریڈی یاد ہونا چاہیے، صحیح ہے، یہ بھولنا نہیں چاہیے. ریپیٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو دوبارہ یاد آئے اور پکا ہو جائے آپ کے ذہنوں میں. تو ان کے بیسکلی ہاتھوں پر حملہ کیا گیا، کیونکہ علم تھا ان کے ہاتھوں میں. ایک ہاتھ کٹا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں علم پکڑ لیا. بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو علم جو تھا وہ نیچے گر گیا، اور الٹیمیٹلی ان کو شہید کر دیا گیا. اب حملہ کرنے والے تعداد میں زیادہ تھے، یہ لوگ اکا دکا دور دور اس طریقے سے بکھرے پڑے تھے. زیادہ نے اسلحہ بھی چھوڑ دیا تھا، ڈھالیں بھی اتار دی تھی. ان حالات کی وجہ سے اب مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ادروائز چانسز نہیں تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا. تو جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ایک دم سے خبر یہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو رنگ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا تھا، اور کچھ نقش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے. اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے جو چولا پہن رکھا تھا، جو چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ بھی شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ادھار لی ہوئی تھی. تو البتہ ان کی شہادت پر خبر یہ پھیلا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، جس کو سن کر کفار جو تھے ان کا حوصلہ بلند ہونے لگا، اور جو مسلمان تھے وہ ایک مزید پریشان ہو گئے، مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. اور کچھ مسلمان ایک دم سے جیسے پریشانی میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے نا کہ اب ہم کریں کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے. کچھ کا یہ تھا رسپانس، اور کچھ کا رسپانس یہ تھا کہ اب ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا، اب ہمیں آگے جا کے لڑیں اور ہم بھی مر جائیں، ٹھیک ہے، شہید ہو جائیں. تو یہ کچھ واقعات ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں، پہلے اس سلائیڈ کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک مہاجر ہی ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ وہ ہے جن کی مالکن ان کی کمر پہ بیسیکلی کمر کو جلایا کرتی تھی. اور حضرت عمر نے جب ان کی کمر کو دیکھا تھا فرمایا تھا کہ ایسی چیز میں نے کبھی کوئی نہیں دیکھی جتنا ظلم ان کے اوپر ہوا ہوا ہے، میں نے ایسا کچھ کبھی نہیں دیکھا. یہ وہ ہے. یہ جب وفات پانے لگے ہیں نا بعد میں، بہت سالوں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے تقریباً آپ سمجھیں کہ 10-20 سال کے بعد، مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں، تو بستر مرگ پر انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ کتنے اچھے تھے جو کہ بیسکلی پہلے ہی وفات پا گئے، اور انہیں اس دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ملا. جیسے مصعب بن عمیر کو اس دنیا سے کچھ بھی نہیں ملا، اللہ نے دنیا کا کوئی اجر انہیں نہیں دیا، سارا کا سارا وہ اجر آخرت میں ہی لیں گے اللہ تعالیٰ سے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے تک زندہ رکھا، اور ہمیں اتنی دنیا بھی مل گئی. بعد میں تو مسلمانوں کے پاس اسپیشلی حضرت عمر کے زمانے میں بہت دولت وغیرہ بھی آ گئی تھی نا، تو دولت بھی آ گئی، ہمیں اتنا کچھ مل گیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو یہ وفات پاتے ہوئے بھی یہ حضرت مصعب بن عمیر کو یاد کر رہے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کو جب دفنایا جانے لگا تو صرف ایک چادر تھی جو کہ ان کے اوپر تھی، ٹانگیں ان کی ننگی ہو رہی تھی، اگر چادر نیچے کرتے تو اوپر سے جسم ننگا ہو رہا تھا. یہ وہ صحابی جو کہ ایک لباس ریپیٹ نہیں کرتے تھے، اور ہر نیا لباس روزانہ پہنتے تھے، مہنگے سے مہنگا لباس. وفات کے وقت ان کی یہ حالت تھی کہ چادر ان کو پوری طرح کور بھی نہیں کر سکتی تھی، ان کے پاس 2 کپڑے بھی نہیں تھے. تو البتہ ان کو دفن کرتے وقت چادر جو تھی آپ سے سب نے فرمایا چہرے سے ان کو ڈھانپ دو، تھائز تک جہاں تک جاتی ہے، اور نیچے کی ٹانگوں پر اور پیروں پر گھاس رکھ دو. تو گھاس رکھ کر ان کو باقی پاؤں ان کے کور کیے گئے، اور ان کو پھر اس طرح دفنایا گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ شہداء کے گھروں پر خود گئے ان کی شہادت کا بتانے کے لیے، اور ان کی زوجہ تھی حضرت حمنہ بنت جہش. حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ تھی، ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور جا کر بتایا کہ خبر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے. تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور مغفرت کی دعا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور خبر ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے. تو وہ اس پر پھر رونے لگی بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شوہر کا مقام جو عورت کے لیے ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. کہ پہلے انہیں بھائی کا بتایا گیا لیکن وہ کیفیت ان کی نہیں ہوئی، لیکن جب شوہر کا بتایا گیا تو ان کی کیفیت ہی فرق تھی. تو اس طرح ان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ حضرت ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت ابن نضر جو تھے بیسکلی یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، اور یہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے بیسکلی فرمایا کہ اب ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے،
اس سے اچھا ہے کہ ہم بھی شہید ہو جائیں اور ہم بھی آگے جا کے لڑیں. تو یہ آ کے جنگ میں کودے ہیں اور آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہیں بکھلائے ہوئے اور وہ کچھ کر بھی نہیں رہے. تو انہوں نے فرمایا کہ سعد تم اس طرح کیوں کھڑے ہو, اٹھو اور لڑو. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سے وسلم کی شہادت ہوگی. تو حضرت ابن نضر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی, لیکن ان کے رب تو زندہ ہے نا, ان کے رب تو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. تو اللہ کی خاطر ہم لڑیں گے اور ہم بھی شہید ہوں گے. تو خیر یہ گئے ہیں آگے اور یہ اتنا زیادہ لڑے ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو کہ جس پہ زخم اور نشان نہ ہو. تقریباً 80 کے قریب ان کے اوپر زخم تھے. جب ان کی شہید ہوئی جسم کو ان کو اٹھایا گیا, ان کی میت کو اٹھایا گیا ہے, اور اتنی زیادہ ان کی لاش جو تھی وہ زخموں اور حملوں کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی کہ پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے. تو ان کی بہن نے البتہ ان کی انگلیوں کی جو پوریں تھی ان کو دیکھ کر ان کو پہچانا, اور پھر پتہ چلا کہ یہ ابن نظر ہیں اور ان کو دفنایا گیا. اور حضرت یمان تھے. حضرت یمان کون ہے؟ بیسکلی حضرت حذیفہ بن یمان کو آپ سب جانتے ہیں, جو کہ سر النبی, دا سیکرٹ کیپر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل جنہیں دیا گیا, جو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے, آپ کے راز رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے راز بتائے اور خصوصاً منافقین کے نام بتائے. یہ رتبہ تھا جو بیسکلی ان کو دیا گیا. ٹھیک ہے. ان کے والد تھے حضرت یمان, جو کہ بہت زیادہ بوڑھے ہو